السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل محروم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عمیر اپنے فادر سے کہے گا کہ آئیں ڈیڈی ناشتہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے فادر کہیں گے کہ نہیں، ناشتہ میں اپنے کمرے میں ہی کروں گا، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے تم لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو۔ عمیر کہتا ہے کہ ڈیڈی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ جس پر اس کے فادر کہتے ہیں کہ اچھا تو تمہیں بہت جلدی پتہ چل گیا، احساس ہو گیا کہ میں تم سے خفا ہوں۔ عمیر کہتا ہے کہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں، جس کے جواب میں میر زاہد کہتا ہے کہ بیٹا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے، تم نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے اور تم اپنی بیوی کی کچھ زیادہ ہی ماننے لگے ہو، تھوڑا فاصلہ رکھو اپنی بیوی سے، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے اور یہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہیں، ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھنا سب عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ جس کے جواب میں عمیر کہتا ہے کہ نہیں ڈیڈ، زویا عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے اور مجھ سے جھگڑا تو بالکل بھی نہیں کرتی، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے زویا کو ہر وقت میری ہی فکر لگی رہتی ہے۔ تو میر زاہد کہتا ہے کہ یہی سب کچھ تو تم زائرہ کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ وہ بہت اچھی ہے، پھر دیکھ لیا نا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ بیٹا میں تو تمہیں پھر سے یہی کہوں گا کہ تھوڑا سنبھل کے چلو، تم نے زائرہ کو بھی دیکھا، اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا، سبھی عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، زویا بھی ویسی ہی نکلے گی۔ عمیر کہتا ہے ڈیڈ آپ کو زویا پر اتنا شک کیوں ہے، وہ ہمارے سامنے ہی تو بڑی ہوئی ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ جس کے جواب میں میر زاہد کہتا ہے کہ بیٹا میں ان عورتوں کی خصلت بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ شادی سے پہلے کچھ اور ہوتی ہیں اور شادی ہوتے ہی کچھ اور ہی رنگ دکھاتی ہیں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارے ہاتھ سے ہر چیز نکل نہ جائے اور بعد میں صرف تمہارے پاس پچھتاوا رہ جائے۔ دوسری طرف زائرہ کو اپنی ساس کی بات سن کر بہت حوصلہ ملتا ہے کہ تم وہ زائرہ نہیں ہو جسے اس کے شوہر نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، بلکہ تم تو وہ زائرہ ہو جو اپنا حق لینا بخوبی جانتی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے عمیر سے چھپ کر بیٹھنے کی، جاؤ تیار ہو اور اس کا سامنا کرو۔ زائرہ جلدی سے تیار ہوتی ہے اور آفس پہنچ جاتی ہے، وہاں پر اس کے سر کہتے ہیں کہ زائرہ تم آفس کیوں آئی ہو، آج تو آفس میں کوئی کام بھی نہیں تھا اور تم نے ہمارے ساتھ جانا بھی نہیں۔ جس کے جواب میں زائرہ کہتی ہے کہ سر میں آپ کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے آئی ہوں، مجھے بعد میں یاد آیا کہ آپ نے مجھے جاب اسی لیے دی تھی کہ میں مشکلات سے لڑنا جانتی ہوں، مشکلات سے پیچھے ہٹنا نہیں۔ ظفر کہے گا یہ ہوئی نا بات، تو چلو پھر میٹنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ جب یہ دونوں میٹنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو عمیر کی زائرہ پر نظر پڑتی ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو ظفر پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا ایکسکیوز می، یہ میرے ساتھ ہیں۔ پھر میٹنگ کانفرنس میں جب یہ سب آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو زاہد ظفر کو دیکھ کر اکڑ کے سوچتا ہے کہ میں تو اب نواب ہوں اور یہ معمولی سی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ظفر بھی زاہد کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو معمولی سا ملازم تھا، یہ بھلا یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کی کمپنی کے ہر طرف چرچے ہیں، آخر یہ اتنا امیر ہوا تو ہوا کیسے؟ ظفر ابھی اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ میٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں عمیر کہتا ہے کہ بس ہم نے فائنل کر لیا ہے، مزید بحث کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیل ہماری ہوئی۔ جس کے جواب میں زائرہ کہے گی کہ کیوں، ہم بھی کوئی سڑک چھاپ کمپنی نہیں ہیں، ہمارا پورا حق ہے، ہم یہاں تک آئے ہیں تو اپنی ڈیل آفر کریں کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، آپ اس طرح سے کیسے ڈیل اپنی طرف سے ہی فائنل کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک اپنی آفر پیش ہی نہیں کی۔ جس کے جواب میں چیئرمین کہتا ہے کہ جی پلیز بتائیں آپ کی کیا آفر ہے؟ تو زائرہ کہتی ہے کہ ہم 70% پروفٹ شیئر کریں گے، جس پر یہ ڈیل ڈن ہو جاتی ہے اور زائرہ کی کمپنی کو یہ ڈیل مل جاتی ہے۔ دوسری طرف ظفر اور زاہد کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں چل کیا رہا ہے، کیونکہ جب سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے وہ تو اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سب زائرہ کو مبارکباد دیتے ہیں تو ظفر تو خوشی سے زائرہ کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ واہ تم نے تو کمال کر دیا، جبکہ دوسری طرف ظفر کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ آخر یہ ہے کون جس نے زائرہ کو جاب دی ہے، اور وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اس شخص سے انتقام لے کے رہوں گا۔
کہ اس شخص نے آخر ظاہرہ کو جاب دی تو دی کیوں کہ اس کی اتنی اوقات ہوئی کہ وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو سکے، اور اپنے فادر سے کہتا ہے کہ بابا ہم اس کمپنی کو بند کروا دیں گے۔ آج تک کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ کوئی ہمارے سامنے بولے، لیکن اس کے جواب میں زاہد کہتا ہے کہ بیٹا ہم اس کمپنی کو بند نہیں کروا سکتے، کیونکہ ایسے کوئی رولز ہیں ہی نہیں اور ہر کسی کو حق ہوتا ہے اپنی ڈیل پیش کرنے کا۔ بہتر یہی ہے کہ غصہ نہ کرو، صبر سے کام لو اور گھر چلو۔ ظفر بھی ظاہرہ سے کہتا ہے کہ بیٹا چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اور ظاہرہ سے پوچھتا ہے کہ یہ عمیر کون تھا؟ تو ظاہرہ بتاتی ہے کہ عمیر میرے ہسبینڈ ہیں اور زاہد اس کا فادر ہے۔ تو ظفر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ زاہد کا بیٹا، اور پھر کہتا ہے کہ زاہد کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ جس کے جواب میں ظاہرہ بتاتی ہے کہ زاہد کی شادی نسرین سے ہوئی ہے، جو کہ میری ساس ہیں لیکن وہ میرے ہی ساتھ رہتی ہیں اور وہ عمیر کی والدہ ہیں۔ جس پر ظفر کافی حیران ہوتا ہے کہ نسرین کی شادی آخر زاہد سے کیسے ہوئی، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے نسرین سے ملنا چاہیے۔ جب یہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو ظاہرہ چونکہ چابیاں بھول چکی ہوتی ہے، اس لیے نسرین ہی گیٹ کھولنے آتی ہے، اور جیسے ہی وہ گیٹ کھولتی ہے تو سامنے کھڑے ظفر کو دیکھ کر بے یقینی کے عالم میں بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، اور کچھ ایسا ہی عالم ظفر کا ہوتا ہے۔ تو ظاہرہ کہتی ہے کہ سر یہ ہیں عمیر کی والدہ اور میری ساس، اور پھر حیران ہوتی ہے کہ سر اس طرح سے میری ساس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر پوچھتی ہے کہ سر کیا ہوا؟ کیا آپ انہیں پہلے سے جانتے ہیں؟ لیکن ظفر کہتا ہے کہ نہیں، میں انہیں نہیں جانتا۔ اس وقت تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد نسرین کو کال کر کے کہے گا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر جب ان دونوں کی ملاقات ہوگی تو ظفر نسرین سے پوچھے گا کہ تم نے زاہد سے شادی کیسے کی؟ تو نسرین سب کچھ بتائے گی کہ کس طرح سے زاہد نے جھوٹ بول کر اس سے شادی کی اور اس کے بعد اس کی تمام جائیداد بھی ہتھیا لی، حتیٰ کہ اسے اپنے ہی گھر سے نکال باہر کیا ہے، اور اسے یہی طعنے دیے جاتے رہے ہیں کہ تم ایک بد کردار عورت ہو جو کہ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ دوسری طرف عمیر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو شدید غصے میں ہوتا ہے۔ زویا جب اسے غصے میں دیکھے گی تو پوچھ ہی لے گی کہ کیا ہوا، صبح تو تم بہت اچھے موڈ میں آفس گئے تھے اور اب اتنا غصہ؟ تو عمیر زویا کو بتائے گا کہ آج اس کا ظاہرہ سے آمنا سامنا ہوا، اور وہ جس کمپنی میں کام کرتی ہے ڈیل ان کو مل گئی ہے، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہماری موجودگی میں ڈیل کوئی اور لے جائے، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں ظاہرہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ زویا تو جب یہ سنے گی تو پریشان ہو جائے گی کہ ظاہرہ کہاں سے عمیر کے سامنے آ گئی۔ جیسے ہی میرے اور عمیر کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے، یہ ظاہرہ کہیں سے ٹپک پڑتی ہے، اور اس کے سامنے آتے ہی عمیر مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ مجھے ہی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ اس ظاہرہ کو عمیر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں۔ اور پھر وہ عمیر سے کہے گی کہ آخر تم ظاہرہ کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ طلاق دو اور اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑاؤ۔ جب تک تم اسے طلاق نہیں دو گے وہ اسی طرح سے تمہارے حواسوں پر چھائی رہے گی اور بار بار تمہارے سامنے آئے گی۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتی ہے۔ دوسری طرف زاہد اس ٹینشن میں ہوگا کہ کہیں نسرین دوبارہ سے ظفر سے تو نہیں مل رہی، اور سوچے گا کہ یقیناً یہ لوگ آپس میں رابطے میں ہوں گے اور مل بھی رہے ہوں گے، اور نسرین کے کہنے پر ہی ظفر نے ظاہرہ کو اپنے آفس میں جاب دی ہوگی۔ تو جہاں ایک طرف عمیر ظاہرہ کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد غصے سے گھلا جا رہا ہے، وہیں پر زاہد ظفر کو دیکھنے کے بعد اپنے غصے پر اور خیالوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ دوسری طرف زویا کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، لیکن زویا کو تو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کی ماں جی رہی ہے یا مر رہی ہے۔ زویا کی ماں بار بار منتیں سماجتیں کرے گی کہ پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن زویا اس کو بالکل ہی اگنور کر دے گی۔ آخر کار وہ خود ہی ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے گی، تو وہاں جا کر اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ اسے معمولی سی کھانسی نہیں بلکہ کینسر ہو چکا ہے۔ تو وہ شدید پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا اب میں مر جاؤں گی، اور پھر کہتی ہے کہ کہیں نسرین نے تو مجھے بد دعا نہیں دی، کیونکہ میں نے اسے گھر سے نکال کے اس کے گھر پہ، اس کے کمرے پہ قبضہ جو کر رکھا ہے۔
تو ناظرین، ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ بہت جلد زویا کا راز بھی عمیر کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کتنی شاطر عورت ہے اور ظاہرہ کی ماں کی قاتل بھی وہی ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سب کے بعد بھی ظاہرہ عمیر سے اپنا رشتہ قائم رکھے گی یا اسے چھوڑ دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔